خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب۔ پروگرام حیات جاویدہ لے کر ڈاکٹر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا بھی تلاوت کلام پاک سے کی جائے گی، اور آج تلاوت کے لیے جو میں نے حوالہ چنا ہے وہ زبور 105 اور اس کی پہلی 5 آیات ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے، خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ آئیے ہم خداوند کے حضور سرمسجود ہوں، گزشتہ ہفتے کے لیے، زندگی کے لیے، تمام نعمتوں اور برکتوں اور بخششوں کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کا شکر ادا کریں، اور آج اپنی روحانی خوراک کے لیے اس سے درخواست کریں کہ وہ ہماری ضرورت کے مطابق اپنا کلام ہمیں عطا فرمائے۔ قدوس قدوس رب الافواج، لشکروں کا خداوند، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، تیرے نام کی حمد، تمجید، ستائش ابدالآباد ہوتی رہے۔ قلب صمیم سے تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے آج تک ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا، دنیا دو جہاں کی تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں سے مالا مال فرمایا، اور ہم اس بات کو مانتے، تسلیم کرتے اور اس عمل کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ نعمتیں جو آج تک تو نے ہمیں عطا کی، ہم ان کے ہرگز قابل نہ تھے۔ یہ تیری قدرانہ شفقت ہے کہ تو ہم گناہ گاروں پر اپنے رحم کا سایہ رکھتا ہے، مہربان ہوتا ہے، اپنے خزانے سے ہمیں وہ تمام چیزیں عطا کرتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ان عزیزوں کے لیے جو آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں، خدا باپ ان کو بڑی برکت دے اور بخش دے کہ یہ ہماری رفاقت تیری ذات میں تابد اسی طرح قائم اور دائم رہے۔ ہر رکاوٹ سے، پریشانی سے، مصیبت سے بچا کے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ اس وقت تو سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا باپ تو ہمیں یکسوئی اور توجہ عطا فرما، تاکہ ہم کمال انعامات سے تیرے پاک کلام کو پڑھ سکے، اس سے سبق سیکھ سکے، اور جو سبق سیکھے خدا باپ اس کو اپنی زندگی میں اپنا سکے۔ تو جانتا ہے کہ تیرا خادم کمزور ہے، تیری پاک روح کا مسا چاہتا ہوں، اور یہ جانتا ہوں کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو تیری ذات میں بہت طاقتور ہوتا ہوں۔ میری مدد فرما، میرے ہونٹوں کا ذمہ لے، وقت دے کہ کوئی ناواجب بات میرے ہونٹوں سے نہ نکلے، بلکہ وہی بات نکلے جس سے تیرے نام کو جلال آئے۔ اے باپ آسمانی، جو کچھ مانگنے سے بھول گیا ہوں سو عطا فرما، تیرے ہی مقدس اور پاک نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ میرے عزیزو، آج کا حوالہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ دراصل دعا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فقیہ، فریسی اور یہودی اپنے طریقے سے دعا مانگتے تھے، اور ان کے دعا مانگنے کا انداز مختلف تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے دعا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے، اور ہم بھی
ہم پر بھی واجب ہے کہ اس کے شاگرد ہوتے ہوئے اس کی باتوں کو مانیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اب دو حوالے یہاں پر موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں دعائے روبانی کی طرف آؤں، پہلے یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ حوالہ ہے کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ تو یہاں ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسی دعا کرنے سے منع کیا ہے جو گلی کوچوں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر کی جاتی ہے، زور شور سے کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب دوسرے لوگوں کو متاثر کرنا ہوتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس دعا کا تعلق شخصی دعا سے ہے۔ ریاکاروں کی طرح ہمیں لمبی لمبی دعائیں اور بازاروں کے کونوں پر کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی کہ لوگ ہماری راست بازی سے، ہماری پاکیزگی سے، ہماری روحانیت سے متاثر ہوں، لیکن ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنی کوٹھڑی میں جا کے تو پوشیدگی میں خداوند سے دعا کریں۔ یہ وہ دعا ہے جو شخصی دعا ہے، اور اس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں بک بک نہیں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں فضول قسم کی باتیں نہیں کرنی، ایک ہنگامہ برپا دعا میں نہیں کرنا، بلکہ ہماری دعا اگر وہ شخصی ہے تو وہ ہماری کوٹھری میں پوشیدگی میں ہونی چاہیے، اور اگر اجتماعی دعا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ متی رسول کی انجیل اس کے 5 باب اور اس کی 9 سے لے کر 13 آیات میں موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ طریقہ ہے
جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، یہ ایک ماڈل پریئر ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی کہ انہیں غیر اقوام کی طرح، یہودیوں کی طرح، فقی فریسیوں کی طرح شور شرابے کی دعا نہیں کرنی، بلکہ ان کو جو مانگنا ہے اس کو ترتیب سے مانگنا ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا خدا اب طریقہ خدا نہیں ہے، وہ ترتیب کا خدا ہے، وہ بے وجہ شور شرابے کو اور بے ہنگم باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں کیا کہا گیا ہے اور کیوں کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آئے ہمارے باپ۔ ہم چند لمحوں کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ آئے ہمارے باپ، اس کا ہماری زندگی میں، مسیحوں کی زندگی میں اور غیر مسیحوں کی زندگی میں کیا فرق ہے، اور یہ ہمارے باپ کا لفظ مسیحوں کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ مسیحی کہلواتے ہیں، اور جو لوگ مسیحی ہیں ان کو یہ اعزاز، یہ حق حاصل ہے کہ وہ خداوند کو جو آسمان پر ہے، جو بحر و بر کا مالک اور خالق ہے، اس کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اعزاز، یہ پریویلیج غیر اقوام کو حاصل نہیں۔ اور میں یہ بات بھی واضح کرتا جاؤں کہ پرانے عہد نامے میں باپ کہنے کا رواج نہیں تھا۔ یہودی لوگ، بنی اسرائیل، خداوند کی ذات کے ساتھ بڑے بڑے القاب اور خطابات استعمال کرتے تھے، لیکن اس کو باپ کہہ کر نہیں پکارتے تھے۔ باپ کہنے کا رواج خداوند یسوع مسیح کی ذات سے ہی شروع ہوا اور اس نے ہی کہنا شروع کیا۔ اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا 14 باب اور 36 آیت، اور متی رسول اس کا 11 باب اور 25 آیات کو پڑھیں تو یہ بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں یہ مرقوم ہے کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہی مسیحی کہلواتے ہیں، اور ان کو ہی یہ حق حاصل ہے کہ وہ باپ کو اپنا، وہ خداوند کو جو آسمان پر ہے اپنا باپ کہہ سکتے ہیں، ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کا ایک شخصی تعلق ہے۔ وہ زندہ خدا ہے جو ان کی درخواستیں اور مناجات سننے کے لیے ہمہ تن گوش رہتا ہے، اور یہ اعزاز دوسری اقوام کو حاصل نہیں ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 12 آیت میں مرقوم ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ
جو خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاتے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، انہیں کو ہی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ آئے ہمارے باپ۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اپنے شاگردوں کو سکھائی کہ وہ خدا کو کوئی ایسی شخصیت نہ سمجھیں جس سے وہ واقف نہیں ہے، یا اس کی کوئی عجیب سی شکل ہے، یا وہ آسمان پر ایک بے حقیقت چیز کا نام ہے۔ خداوند نے ان چیزوں کی نفی کرتے ہوئے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ باپ ہے، لیکن آسمانی باپ ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے باپ ہوتے ہیں دنیاوی طور پر، وہ زمین پر ہوتے ہیں۔ ان میں جو صفات اور خوبیاں ہوتی ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہی ودیعت کی ہوتی ہے، اسی کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں، ان کو وقت پر خوراک مہیا کرتے ہیں، ان کو ہر مصیبت سے، بلا سے محفوظ رکھنے کی سعی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہی اوصاف جو ہے ہمارے روحانی باپ کے ہیں جو کہ آسمان پر ہے۔ لیکن ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ آسمان پر ہے اور ہم زمین پر ہیں۔ ہم اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس کی مانند نہیں ہو سکتے، حالانکہ اس کی خواہش ہے کہ ہم اس کی مانند پاک بنیں، لیکن ہمارے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا، جس نے شریعت کے مطابق اپنی جان کی قربانی دی، اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس نے ہماری اپنے باپ سے رسائی ممکن کروائی، تاکہ ہمارا باپ سے پھر میل جول ہو سکے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس نے ہمیں بھائی کہہ کر پکارا ہے اور بھائی کہتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں حق کے فرزندیت مل جاتا ہے۔ ہم اس کے باپ کے نہ صرف بیٹے ہیں، بلکہ اس کی میراث میں ہم میراث بھی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اس کی میراث ہے اس کے حقدار بھی ہیں، اور یہ اعزاز دوسری اقوام کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان ایک فاصلہ حائل ہے، اسی طرح انسان اور خدا کے درمیان ایک فاصلہ ہے، کیونکہ وہ پاکیزگی، الوہیت کا منبع ہے، اور انسان خاکی ہے، گناہ گار ہے۔ آدم کی نسل ہونے کی وجہ سے وہ خداوند سے دور ہوا، وہ خداوند کی مانند نہیں بن سکتا، لیکن پھر بھی وہ مہربان خدا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح دوسری بات جو ہم یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب پر یہ واجب ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ پاک ہے، الوہیت اور پاکیزگی اور سچائی کا منبع ہے،
وہ سراپا نور ہے، اس میں تاریکی نہیں، لہذا ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس کو زندگی میں نہ صرف اولیت دے بلکہ ہر ایک چیز سے اسے پاک، پوتر اور منزہ سمجھیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بات سکھائی ہے، اور ہم پر بھی یہ واجب ہے کہ ہم اس کو سب سے اعلیٰ اور پاک سمجھیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ تو میرے عزیزو، خداوند خالق ہے، وہ بادشاہ ہے، ہر چیز اس کی پیدا کردہ ہے، اس کی حکومت آسمان پر قائم ہے، اور زمین پر بادشاہت قائم کرنے کے لیے اس نے یہ اختیار اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس اپنے حواریوں کے ساتھ آسمان سے نیچے پھینکا گیا تھا۔ تمام بدروحیں، ابلیسی طاقتیں خداوند کی بادشاہی کو اس زمین پر قائم کرنے سے منع کر رہی ہے اور اپنی سی کوشش میں مصروف ہے۔ اور خداوند کی بادشاہی، جب خداوند یسوع مسیح جسمانی اعتبار سے اس دنیا میں آیا تو اس کی بادشاہی اسی وقت شروع ہو گئی تھی، اور یہ بادشاہی اس وقت پایا تکمیل کو پہنچے گی جب ہمارے ایمان کے مطابق خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور وہ ابلیس کو 100 سال کے لیے اتھا گڑھے میں بند کر دیں گے۔ تو یہ اسی بادشاہت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اب یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خداوند کی پاک مرضی، اس کا حکم آسمان پر پوری طرح سے عمل میں لایا جاتا ہے، لیکن زمین پر ابھی تک اس کے حکم کی بجا آوری میں مشکلات حائل ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مشکلات شیطان کی پیدا کردہ ہے، اس کی خواہش ہے کہ آسمان کی بادشاہی قائم نہ ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے، جو کہ خداوند کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے موت اور شیطان پر فتح حاصل کر لی ہے۔ وہ دوبارہ آئے گا، وہ شیطان کو اتھا گڑھے میں بند کرے گا اور اپنے باپ کی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کرے گا۔ اب یہ ایک اہم بات جس کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ آسمان سے اتری ہوئی روٹی میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔
یہاں روحانی روٹی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جس روٹی کی بات کی ہے وہ روٹی ہے جس کو کھانے سے ہماری بھوک مٹتی ہے اور ہمیں اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے یہاں پہ محسوس کی ہوگی کہ یہاں پہ روز کی روٹی کا ذکر کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں 1 مہینے کی روٹی آج دے دے یا 1 سال بھر کی روٹی دے دے۔ خداوند کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اس سے مانگیں، ایمان کے ساتھ مانگیں اور ہر روز اس کی رفاقت میں رہے۔ یہ 3 اہم مقاصد ہیں جس کی وجہ سے خداوند یہ چاہتا ہے کہ روز کی روٹی ہم اس سے مانگیں، اس پر ایمان رکھیں، اس کے ساتھ قربت رکھیں، اس پر کلی طور پر اپنا بھروسہ رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل جب بیابانوں میں تھے تو خداوند ان کی بھوک کو پورا کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے روز آسمان سے من گراتا تھا، لیکن وہ صرف 1 دن کے لیے ہی ہوتا تھا، وہ اس کو دوسرے دن کے لیے جمع نہیں کر سکتے تھے، اور اس کا بھی نقطہ نظر یہی تھا، اس کے پیچھے بھی جو راز کار فرما تھا وہ یہی تھا کہ بنی اسرائیل قوم خداوند کے سے ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق اسی دن کی روٹی مانگے، کل کے لیے نہیں، پرسوں کے لیے نہیں، یا آئندہ سالوں کے لیے نہیں، تاکہ خداوند پر ان کا ایمان، بھروسہ اور توکل ہمیشہ بنا رہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے جو آنے والی آیت ہے اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ میرے عزیزو، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم خداوند کے مقروض ہیں، خداوند نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہمارے پاس ہر چیز، ہر آسائش موجود ہے، جس واجب انداز سے ہمیں اس کی ستائش اور حمد اور عبادت کرنی چاہیے ہم نے نہیں کی۔ ہمارے آباء و اجداد یعنی بابا آدم نے گناہ کیا، اور پولس رسول رومیوں کی کلیسیا کے نام خط میں کہتا ہے کہ سب ہی اس کے جلال سے محروم ہوئے۔ ہم سب گناہ کی وجہ سے اس کے جلال سے محروم ہیں، اور آیت جو رومیوں کی خط میں بیان کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سب نے گناہ کیا اور ہم سب اس کے جلال سے محروم ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس وجہ سے ہم خداوند کے قرض دار ہیں، ہم پر موت واجب تھی، لیکن خداوند نے اپنی محبت کو
روا رکھا، اپنا فضل کیا، اپنا رحم کیا، اور آج تک ہم زندوں کی زمین پر موجود ہیں۔ لیکن یہ اس لیے ممکن ہو سکا کہ اس نے نجات کے الہی منصوبے کو اپنے بیٹے کے ذریعے پایا تکمیل تک پہنچایا، یعنی خداوند یسوع مسیح نے جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے اپنی جان کی قربانی دے کر ہمارے تمام قرضوں کو ختم کر دیا۔ تو یہاں پہ ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے خدا نے کہ ہمیں بھی اپنے قرض داروں کے قرض کو معاف کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے ہمارے خلاف گناہ کیا ہے، جنہوں نے ہماری عزت کو خاک میں لایا ہے، جنہوں نے ہمیں قلبی طور پر ٹھیس پہنچائی ہے، ہمارا ہر طرح سے نقصان کیا ہے، ہمیں ان کو معاف کرنے کے لیے اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کرنی ہے۔ دراصل یہ جو آیت ہے یہ آبلیگیشن ہے کہ اگر ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف نہیں کرتے یا اپنے قصور والوں کے قصور معاف نہیں کرتے تو خداوند ہمارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک لمحہ ہے، یہ فکریہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں باخور کی مانند خدا کے حضور پہنچے اور وہ قبول ہوں، تو اس کے لیے ایک اہم شرط اور کڑی یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے، ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارے خلاف گناہ کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، ہماری دل شکنی کی ہے، ہماری عزت کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہم ان کو فراخ دلی سے ان کے گناہ معاف کر دیں۔ کلام میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 70 دفعہ ہمیں معاف کرنا چاہیے، اور ہم کو اپنے دلوں میں دوسروں کے معاف کرنے کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ یہ الہی صفت ہے، الہی وصف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز ہماری زندگیوں میں عملی طور پر نظر آئے۔ چونکہ وقت محدود ہے، میں اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچ سکتا، لیکن یہ ایک اہم بات ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو اس واز کو سن رہے ہیں وہ اس پر غور کریں اور کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں اپنے قصور والوں کے قصور معاف کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ آزمائش لفظ اکثر طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس میں برائی ہی منسلک ہے۔ ہر آدمی آزمائش سے ڈرتا ہے، اس کو ناکامی کا خوف پریشان کرتا ہے، لیکن خداوند
کسی کو آزماتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم سبھی لوگ کمزور ہیں، ہم اس آزمائش میں پورے نہیں اتر سکتے، اس لیے وہ کسی کو بھی آزمانا نہیں چاہتا۔ یہ اس کا خاصہ نہیں، یہ اس کا مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 13 آیت کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں مذکور ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خداوند کے طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ یہاں 2 چیزیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کسی کو بھی آزماتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم اس کی آزمائش کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ جب خداوند کو چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ خداوند کی اتھارٹی کو یا اس کی ذات کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو وہ شیطان کو، ابلیس کو موقع دے دیتا ہے کہ وہ اس کے پرستاروں کی، اس کے طالبوں کی جس طرح چاہے وہ آزمائش کرے، کیونکہ وہ ابلیس سے ہارنا نہیں چاہتا۔ لیکن خداوند کی ابتدائی طور پہ یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو آزمائے۔ یہاں میں ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور ان آیات کو پڑھنے سے جو میں مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد جو کچھ اس کا ہے، اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے غلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ، اس کا سب کچھ تیرے
اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا، تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ تو میرے عزیزو، یہاں ہم نے دیکھا کہ خداوند کی اولین خواہش یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ آزمائے، لیکن جب خداوند کو کسی کو سدھارنا ہوتا ہے، اس کی تربیت درکار ہوتی ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ وہ اس تربیت میں سے اچھی طرح کامیاب ہو کر گزرے، تو وہ اس کو آگ کی بھٹی میں سے بھی گزرنے دیتا، لیکن وہ اس کو بچانے کے لیے راستہ بھی خود ہی تیار کرتا ہے اور بناتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ خدا نے بے شک ابلیس کو آزمانے کے لیے اختیار دے دیا، لیکن اس کی طاقت ہمیشہ ایوب کے ساتھ رہی۔ وہ بے شمار دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزرا، لیکن اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تو اب بھی اپنے خداوند کی ستائش کرے گا۔ تو ایوب نے کہا کہ ہم اس سے سکھ پائے اور دکھ نہ پائے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان کی معراج ہے۔ بات میں صرف یہاں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کسی کی آزمائش نہیں کرتا، لیکن بسا اوقات جب خداوند کی حیثیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس کے بندوں کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو خداوند اپنی ہار تسلیم نہیں کر سکتا، وہ اپنے بندوں کو ناکام نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ قادر المطلق ہے۔ اس لیے وہ چیزوں کو ہونے دیتا ہے، وہ وقتی طور پر شیطان اور ابلیسی طاقتوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ ان بندوں کی آزمائش کریں، لیکن خداوند شیطان کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اور آپ نے دیکھا اس کہانی میں کہ خداوند نے ایوب کو از سر نو بحال کر دیا، اور اس کو جو کچھ اس نے کھویا تھا اس سے کئی گنا زیادہ عطا کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ آزمائش میں ہمیں نہیں ڈالتا، لیکن انسان کمزور ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی آزمائش میں پڑے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس طرح دعا کرنی ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، کیونکہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، بلکہ برائی سے بچا، ہماری مدد کر، تاکہ ہم شیطان کی حرکتوں سے، اس کی پیدا کردہ مشکلوں سے بچ سکے اور خداوند میں اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ آخری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ اس دعا میں سکھائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند ابد تک قائم ہے، اس کو زوال نہیں، اس کی قوت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ آسمان پر ہمیشہ سے تخت نشین ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس پر کوئی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ زندہ خدا ہے، وہ نامعلوم خدا نہیں، بلکہ ہم
اس خدا کو اس کے بیٹے کے ذریعے سے اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کے بیٹے کے ذریعے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کے دقیق معنی کو سمجھ سکیں۔ آمین۔